بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھ محمد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم
ان ایام میں ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور طہارت کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل محبت، مودت اور اتمام حجت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ محبت پر ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں، وہ کسی سے لڑنا ہو، وہ کسی کے لیے رونا ہو، وہ صبح سے شام تک محنت کرنا ہو محبت کے لیے۔ اب حیوان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محبت خدا کے لیے ہے۔ فرمایا محبت کی تجھے اجازت ہے، پر مودت کی اجازت صرف ذات خداوند کے لیے ہے، کیونکہ محبتیں مودت پر قربان ہوتی ہیں۔ اگر تم نے کسی اور چیز کو کسی پر قربان کیا تو دائرۂ عبدیت سے نکل جاتا ہے۔ اب خلقت کا مقصد یہ تھا کہ انسان عبد بنے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ اتنی بڑی کائنات جو خدا نے بنائی، اتنا بڑا سسٹم جو پروردگار عالم نے کریٹ کیا، صرف اس کے لیے کہ ہم کیا بنیں؟ عبد بنیں۔ اب عبدیت تک ہمیں پہنچائے گا کون؟ جو عبد کامل ہوگا، جو انسان کامل ہوگا۔ اللہ کی محبت کس کے وجود سے ملے گی؟ جو خود جس کا ظرف اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ بھئی پیاسے کو کون سیراب کرے گا؟ جس کے پاس پانی ہو۔ بھوکے کا پیٹ کون بھرے گا؟ جس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہو۔ جاہل کو علم کون دے گا؟ جس کے پاس خود علم ہو۔ جو بندہ خود جاہل ہے وہ علم نہیں دے سکتا، جو خود پیاسا ہے وہ سیراب نہیں کر سکتا، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ شخصیات تھیں جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب کہہ دیجئے ہمیں اجر نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو مودت فی القربہ چاہیے۔ یعنی معیار مودت اگر بنایا تو آل رسول کو بنایا کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے وجود کو سیراب کر سکتے ہیں۔ اور مقصد خلقت کیا تھا؟ عبد بنے۔ عبد کون بنائے گا؟ جو خود عبد کامل ہوگا، وہ ہمیں سکھائے گا کہ عبد کیسے بننا ہے۔ کسی جوان نے سوال کیا مولانا یہ فلسفہ رجعت کیا ہے؟ کہ امام زمانہ آئیں گے، پھر امام زمانہ کے بعد امام حسین آئیں گے، پھر سارے امام پلٹ کے آئیں گے۔ کہ مولانا یہ ماجرا کیا ہے؟ امام زمانہ آ گئے، حق قیام ہو گیا، حکومت آ گئی، قیامت آ جائے۔ ہدف خلقت قیامت کا لانا نہیں ہے، ہدف خلقت یہ ہے کہ آپ کو عبد کامل بنایا جائے، انسان کامل بنایا جائے۔ جس انسان کے لیے کہا کہ بنانے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، جس انسان کے لیے بولا یہ اشرف المخلوقات ہے، فرمائے امام زمانہ آئیں گے، پھر امام حسین آئیں گے، یہ سارے امام پلٹ کر آئیں گے تاکہ انسان کو انسان کامل بنایا جائے۔ عبدیت سے اوتاد اتنا بلند ہو جائے گا انسان، حکومت آئے ائمہ میں، یعنی وہ مقصد جو پروردگار عالم کا مقصد تھا کہ میں ملائکوں کو دکھاؤں کہ میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ تم نے کہا کہ یفسد فی الارض ویسفک الدماء، یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا۔ اب اللہ نے بھی تو ملائک کو دکھانا ہے نا کہ میں انسان کو کس بلندی پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ حکومت ہائے اہل بیت میں انسان کو انسان کامل بننا تھا۔ اگر حکومت علی میں اور تربیت علی میں ایک سلمان بنا، مقصد اہل بیت یہ ہے کہ پوری کائنات کو سلمان بنا دیا جائے، پوری کائنات کو ابو ذر بنا دیا جائے۔ وہ کس کی حکومت میں بنے گا؟ جب رجعت کا فلسفہ واپس آئے گا اور ائمہ آ کر جن کا یہ ہدف و مقصد تھا کہ انسان کو انسان کامل بنایا جائے، فرماتے ہیں یہاں تک انسان اوپر جائے گا کہ ملائکوں کا سردار بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اب انسان اپنے ٹریک سے ہٹ گیا۔ ٹریک سے آپ کیوں ہٹتے ہیں؟ فلسفہ یہ یاد رکھیے، فلسفہ محبت ہے۔ محبت میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا عاقلانہ ہونی چاہیے، جاہلانہ نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت اس کی کرو جو لائق عبادت ہے۔
محبت اس سے کرو جو لائق محبت ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے نا تو 5 منٹ کے لیے سوچو مجھے اس سے محبت کیوں ہوئی ہے؟ کیا وہ محبت عاقلانہ ہے؟ کیا وہ محبت شہوت کی بنیاد پر ہے؟ قرآن کا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ کس چیز کا وسوسہ کرتا ہے؟ محبتوں کا وسوسہ کرتا ہے نا۔ وہ غلط محبت قلب کے ظرف میں ڈال دیتا ہے۔ اب دل بڑا حساس ہے، قطعاً اجازت نہیں اس دل کو غیر کی محبت سے کیا کرو؟ نجس کرو۔ اگر دل نجس ہو گیا وجود نجس ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ بارہا کہتا ہوں، مثلاً کسی جوان کسی مجازی عشق میں مبتلا ہو گیا، اب اس عشق کی خاطر باپ کی نافرمانی، اس عشق کی خاطر ماں سے لڑائی، اس عشق کی خاطر معاشرے کا مقابلہ کرتا ہے، جو چیز معاشرے میں بری مانی جاتی ہے وہ بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ کس کی خاطر؟ اس محبت کی خاطر۔ مطلب اس نے محبت کے درجے پہ اس محبت کو نہیں لایا، مقام مودت دیا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں آؤ، ایسا نہیں کہ صرف آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مولا حسین بھی علی اکبر سے محبت کرتے تھے۔ اللہ محبت کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ قطعاً نہیں بولتا کہ کسی سے محبت نہ کرو، کہ اولاد سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، بہنوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ بھی نہیں کہ مال سے محبت نہ کرو۔ محبت نہیں ہوگی تو بندہ کمانے کیسے جائے گا؟ محبت نہیں ہوگی تو بندہ ترقی کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا کہ اکبر سے مولا حسین کو محبت ہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام نے آ کر کیا ثابت کیا؟ کہ اے خدا اکبر سے محبت ہے پر تجھ سے مودت ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، قرآن کی باتیں قصے نہیں ہیں۔ کتنے سال حضرت ابراہیم اسماعیل سے دور رہے، واللہ واقع ابراہیم پڑھیے تو شجرہ مبارکہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ شجرہ کیسا مبارک کیوں بن رہا ہے۔ اتنے سال حضرت ابراہیم اسماعیل سے دور ہیں، پلٹ کے واپس جاتے ہیں، بیٹے سے ملے ہیں، اتنے فاصلوں کے بعد اللہ نے دیا کتنی دعاؤں کے بعد، اور اس کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یہاں ابراہیم کا ایمان، اسماعیل کی استقامت، کہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہ بابا پھر سوچنا کیسا۔ اولاد کی محبت، خدا کی مودت، یہ فلسفہ عبودیت ہے۔ عبد تب بنو گے جب اس پر آ کر قائم ہو جاؤ گے۔ یہی صراط مستقیم ہے کہ یہ دیکھو کسی شے کی محبت تجھے اللہ کی محبت سے اس میں ٹکراؤ تو پیدا نہیں ہو رہا۔ بیٹے کی محبت تب تک صحیح ہے جب تک اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہ آئے۔ اولاد کی محبت تب تک صحیح ہے جب اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہ آئے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے سب کچھ لٹا کے بتایا کہ ان سے محبت ہے پر تجھ سے مودت ہے۔ سیدہ زہرا نے اپنا وجود قربان کر کر اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، یہی وہ مقام مودت ہے جہاں پہ آپ نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو لانا ہے۔ اور خدا بارہا قرآن میں مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے۔ میں کئی سالوں سے سورہ بقرہ پہ بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ کو کیا پڑھیے؟ بچھڑے کے قصے سنائے، ناقہ صالح کے قصے سنائے۔ اچھا نہیں تھا اس پہ تھوڑی اور اللہ اخلاقی باتیں سنا دیتا، ہمیں فقہی مسائل سنا دیتا؟ اتنا لمبا قصہ، کس کا قصہ؟ بنی اسرائیل کے بچھڑے کا قصہ۔ آج کے مفسر و آج کے مولوی ترجمہ سناتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچڑا تھا، موٹا ہو، پتلا ہو، پیلا ہو، کیسا ہو۔ یہ قرآن ہے بھائی، تبیانا لکل شیء ہے، یہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، یہ کتاب عبرت ہے۔ تبھی رسول خدا نے کہا الساء بالساء، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا میری امت کرے گی۔ انبیاء قتل کیے، یہ میری اولاد کو قتل کریں گے۔ ہارون کا انکار کیا، یہ علی کا انکار کریں گے۔ کتنی اور نشانیاں خدا بتائے۔ 12 جانشین اگر اللہ نے بنائے تو وہ موسیٰ کی نسل سے نہیں ہیں، ہارون کی نسل سے ہیں۔
اور امامت اگر چل رہی ہے تو فرزندان علی بن ابی طالب سے چل رہی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح. موسیٰ کا پہلا جانشین ہارون ہے، محمد کا پہلا جانشین علی ہے، موسیٰ کا آخری جانشین عیسیٰ ہے، آج بھی زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے. محمد کا آخری جانشین امام زمانہ آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے. اور کیا نشانیاں پروردگار عالم بتائے. سورہ مریم کی مریم اگر طاہرہ ہیں مطہرہ ہیں، کل کی مجلس میں پہلی مجلس میں سورہ نور، اس کے بعد سورہ مریم، آج میں سورہ انسان پر آؤں گا، سورہ دہر پر. اللہ اور کیا بتائے حجت کو اور کیسے لوگوں پر تمام کرے. مریم کا استاد زکریا، محمد کی امت کی مریم فاطمہ، ان کے استاد محمد، بنی اسرائیل کی امت میں یحییٰ ہے اور امت محمد کا یحییٰ حسین ابن علی ہے. ہاں نشانیاں تو ملاتے جائیں. ہارون کو اللہ نے، یہ تاریخ یہودیت میں جب آپ پڑھیں گے، اللہ نے جو بیٹے دیے ہیں جناب ہارون کو، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر تھا. یہ شبر عربی لفظ نہیں ہے، عبری لفظ ہے. اور عالم تعجب یہ ہے جب شبر کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ محسن بنتا ہے. اور اللہ کیا نشانیاں دیں، کیا کیا. کئی باتیں ہم کھل کے نہیں پڑھ سکتے. کیا کیا امت نے. موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ کو بولا کہ میں ہارون کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ بنا رہا ہوں. اذن کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ خدا تو بتا کہ ہارون کو بناؤں. اللہ نے اجازت دی کہ ایسے ہی بول دیا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی آپ کی منزلت میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. اب جب نبی کہہ رہے ہیں الساع بالساع، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ کچھ میری امت کرے گی. موسیٰ چلے گئے امت سے، قوم نے ہارون کا انکار کیا. رسول چلے گئے امت سے، قوم نے علی کو حق خلافت نہ دیا. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ اس پہ 5 منٹ کے لیے غور کریے. علماء فرماتے ہیں قرآن جب پڑھیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں ہدایت رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے. جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، انہیں ہدایت ملتی ہے. جو نہیں سوچتے ان کے لیے تو ہدایت ہے ہی نہیں. بعض ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن انہی پہ لعنت بھیجتا ہے. اب جنہوں نے سنا ہے لیکن جنہوں نے نہیں سنا، مودت کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، ایک یہاں سے کلو نکال رہا ہوں. جب موسیٰ گئے، ہارون پیچھے رہ گئے، اور قرآن یہاں تک کہتا ہے جب موسیٰ واپس آئے جناب ہارون کی داڑھی سک پکڑا کہ یہ قوم کیسے بت پرستی کی طرف پلٹ کے چلی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہارون سے قوم کو ہٹانا تھا تو سامری نے کیا کیا؟ اب یہ بھی حدیث ہے کہ محمد کی امت کا سامری، لیکن یہ امت کے جو سامری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے حقیقی نمائندوں سے ہٹاتے کیسے؟ بات یہ ہے، ہم ان جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں، نام بتائیے نام بتائیے. ناموں کے پیچھے نہ لگیے، صفات کے پیچھے لگیے نا. کہ سامری نے ایسا کیا کیا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات موجود ہوں اور آج کے سامری ہمیں علی سے دور کر دیں. کون سا بڑا کارنامہ کیا سامری نے؟ اچھا یہ ریلیٹڈ ہے آج کے ٹاپک سے کہ آج کا دشمن آپ کے جوانوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے. سامری کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی. سامری نے سب سے پہلے امت کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھا. میں بار بار کہتا ہوں دل بڑا اہم ہے، یہ قلب، اسے غیر کی محبت سے بچاؤ. سب سے پہلے دشمن کام یہ کرتا ہے آپ کے دلوں میں غیر کی محبت کو ڈالتا ہے. دل میں جب غیر کی محبت چلی گئی آپ غیر کی طرف فوراً دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے جاؤ گے. کسی نے مجبور نہیں کیا مجلس میں آنے کے لیے،
کسی نے پریشرائز نہیں کیا مجلس میں آنے کے لیے، اعلان ہوا بھائی فلاں امام بارگاہ میں سیدہ کی مجلس ہے، مجمع نے نام سنا، آ گیا۔ اب کوئی خطیب پڑھے 100 لوگ آتے ہیں، کوئی خطیب پڑھے 1000 لوگ آتے ہیں، کوئی خطیب پڑھتا ہے لاکھوں کا مجمع آتا ہے۔ اب لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اس خطیب کی محبت میں، کچھ سیدہ کی محبت میں، کچھ رشتہ داروں کی محبت میں آتے ہیں۔ کبھی فلاں رشتہ دار کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں اس کی مجلس میں جاؤں گا، کل وہ میں گھر پہ مجلس کرواؤں گا، وہ میری مجلس میں آئے گا۔ تبھی خدا کہتا ہے میں آنے جانے کی بنیاد پہ جزا نہیں دیتا، میں نیتوں کی بنیاد پہ جزا دیتا ہوں۔ کہ تو کس کی محبت میں جا رہا ہے؟ اللہ کی محبت میں جا رہا ہے، رشتہ داری کی محبت میں جا رہا ہے، چہرہ دکھانے جا رہا ہے، بندہ ڈیلی مسجد جا رہا ہے، شاید اللہ جزا نہ دے، کیونکہ نیت میں ہو مسجد جا رہا ہوں لوگ چہرہ دیکھیں بولیں واہ واہ قبلہ صاحب تو بڑے نمازی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تیری نیت کو پرکھتا ہوں، اگر میری محبت میں کچھ بھی کرو اس کی جزا ہے، لیکن بہترین عمل کرو پر میری محبت میں نہ ہو۔ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے ایک مسلمان مر گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شہید ہوا شہید ہوا شہید ہوا، نبی نے کہا شہید تو ہوا پر راہ خدا میں نہیں ہوا۔ کہ کس کی راہ میں؟ کہا خچر کی راہ میں مر گیا۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ کافر کے ہاتھ میں خچر تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے کیسے ماروں گا؟ غنیمت میں خچر کو لے لوں گا۔ اللہ نہ تیری ضربتوں کو دیکھتا ہے نہ تیری شہادتوں کو دیکھتا ہے، وہ تیری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ ایک ضربت عبادت ثقلین کیوں بنی؟ ہم کچھ واقعات سے بالکل سرسری طور پہ گزر جاتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں کہ لاب دہن پھینکا، علی نے تلوار نہ چلائی۔ کیوں؟ کیونکہ ذات کی محبت شامل ہو گئی۔ یہ ضربتیں اگر چلتی ہیں تو کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں چلتی ہیں، بندوں کی یا ذات کی محبت میں۔ ایک بندے نے آپ کو گالی دی، آپ کو گالی دی، آپ غصے میں آ کے اس سے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ کس کی خاطر؟ اپنی ذات کی خاطر۔ کسی نے آپ کی توہین کی، آپ اپنی ذات کی خاطر ناراض ہو گئے۔ لیکن زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہو؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا میں اپنی خاطر کسی سے دوستی نہیں کرتا، آپ کی خاطر۔ اپنی خاطر کسی سے دشمنی نہیں کرتا، کس کی خاطر؟ آپ کی خاطر۔ یہ قلب کا جو ظرف ہے، سب سے پہلا تیر، سب سے پہلی نگاہ، سب سے شیطان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے نا، وہ اگر جاسوسی کرتی ہے وہ آپ کے دل کے اندر پہلے جھانک کے دیکھتی ہے کہ بھئی دیکھوں تو صحیح اس کے دل میں کس چیز کی محبت ہے۔ آئے قاضی شرح کے پاس، قاضی شرح فتویٰ دو، حسین واجب القتل ہے۔ قاضی شرح کے دل میں حسین کی محبت ہے، لیکن اس محبت سے زیادہ ایک اور محبت ہے جسے دشمن پرکھ چکا تھا، جان چکا تھا۔ کس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ مال و زر کی محبت ہے۔ کہ میں نے کہا نا آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم، لوگوں کا دین کیا بن جائے گا؟ پیسہ بن جائے گا۔ دل میں کس کی محبت؟ مال کی محبت کا۔ لکھ حسین واجب القتل علیہ باللہ۔ اس نے کہا کیسے لکھوں؟ نبی کا نواسا، حسین کا مقام جانتا ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کہ کوئی بات نہیں، اگر تو نہ بھی لکھے ہمیں قتل تو ویسا ہی کرنا ہے، لیکن نقصان تیرا ہے۔ سونے کی تھیلیاں سامنے رکھی، کہتے ہیں پوری رات کبھی جنت میں کبھی جہنم میں، کروں تو کیا کروں؟ لیکن کس کی محبت غالب آئی؟ مال کی محبت غالب آ گئی۔ سامنے اللہ نے مثال دی ہور کی، وہ بھی پوری رات ادھر ادھر چلتا رہا، لیکن کس کی محبت غالب آئی؟ حسین کی محبت غالب آئی۔ وہ آپ کے دل میں جھانکتا ہے کہ کس کی محبت ہے۔ پوری مارکیٹنگ کی جو سائیکل ہے، جو بچے جوان مارکیٹنگ کے لیول میں کام کرتے، یہ مارکیٹنگ کیا ہے؟ دشمن سب سے پہلے آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت کو ڈالتا ہے، جب اس کی محبت آ گئی تو آپ پھر اسی چیز کا انتخاب کرتے ہو نا۔ مثلا آپ شارع فیصل پہ جا رہے ہیں، روڈ کے بیچ میں بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے بڑا بڑا ٹو لیٹ، اور نیچے نمبر لکھا ہوا ہے۔ ہاں بھائی ہیں جس کے پاس پیسے ہے اپنی کمپنی کا پوسٹر لگائے۔ ہوتا کیا ہے ان پوسٹرز کے لگانے سے؟ سائیکولوجیکلی یہ آپ کے دل میں کسی چیز کی موضوع فرماتے ہیں نا کہ دل کی کھڑکیاں ہیں، کان، آنکھیں، زبان، یہ دل کی کھڑکیاں ہیں۔ جو دیکھو گے اس کی محبت دل میں جائے گی، جو سنو گے
اس کی محبت دل میں جائے گی، جس کے ساتھ رہو گے اس کی محبت تمہارے دل میں چلی جائے گی۔ تبھی فرمایا کسی غیر کے ساتھ نہ رہا کرو، نہ کسی غلط آدمی کو سنا کرو، نہ طاغوت کی آواز پہ لبیک بولا کرو۔ یہ محبتیں اگر دل میں چلی گئیں اسی کے پیچھے جائے گا۔ اب سب سے بڑا نقصان جو سسٹم کا یہ ہے، کراچی کا ایک جوان اس بیچارے نے مثلاً کوئی کولڈ ڈرنک بنائی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں مارکیٹنگ کے، کیا کرے؟ سرمایہ دارانہ نظام کس طرح چلتا ہے؟ ایک اور بندہ ہے، کوئی یہودی کمپنی آ گئی، پیپسی کے نام پہ، کوک کے نام پہ، اسپرائٹ کے نام پہ، کتنے ذائقے کمپنی ایک ہے، مالک ایک ہی ہے، فلیورز بدلے انہوں نے، آ گئے بلینرز ہیں، سارے بورڈ خرید لیے۔ حکومت کا نظام بھی کس پر مبنی ہے؟ مال کی بنیاد پر نا۔ دینہم دنانیرہم، یہ نہیں کہ یہ غریب جوان ہے اس نے بھی کوئی پروڈکٹ بنایا ہے 4 بورڈ ہمیں سے بھی دے دیں، نہیں، بنیاد کیا بنی؟ دینہم دنانیرہم، بنیاد مال ہے، بنیاد پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے بھائی آپ بورڈ لگاؤ۔ اب جتنی مالدار کمپنیاں ہیں سارے شارع فیصل پہ لگ گیا کہ بھائی پیپسی کا ایڈ آپ نے دیکھا، لیز کا ایڈ آپ نے دیکھا، کوک کا ایڈ آپ نے دیکھا، صرف دیکھ نہیں رہے، ہر نگاہ جو پڑتی ہے اس کی محبت تیرے دل میں اترتی ہے۔ یہ بل بورڈز ہیں کمپنیوں کے، جن کو دیکھنے سے ان کی محبت تیرے دل میں آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں کہا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ یا ہر چہرہ تیرے دل میں خدا کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ یہ وہ چہرے ہیں جن کو جتنا دیکھو گے اتنی اللہ کی محبت تیرے دل میں آئے گی۔ اللہ بھی تو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے نا، اللہ نے بھی تو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے نا، لیکن اس کے لیے چہرہ تو کوئی ہو نا جو حسن خدا کو عیاں کرے، جو محبت خدا کو عیاں کرے۔ سائیکل ایک ہی ہے، تم چلاؤ تم بھی کامیاب، دشمن چلائے گا دشمن بھی کامیاب۔ وہ انسان کی سائیکولوجی سے کھیل کر آپ کے جوانوں کو، آپ کی خواتین کو، آپ کے معاشروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے۔ جس چیز کو جتنا دیکھو گے اس کی محبت تیرے دل میں کیا ہوگی؟ اتنی سمجھ آئے گی۔ اب آپ نے 4 مرتبہ کوک کو دیکھا، پیپسی کو دیکھا، اور کسی چھوٹی سی دکان پہ چلے گئے، وہاں پہ سادہ سے برانڈ بھی پڑے تھے جو کسی نوجوان نے محنت کر کے بنائے تھے۔ اب دکاندار پوچھے گا کیا لینا ہے؟ اندر سے آواز آئے گی جسے دیکھا ہے وہ چاہیے۔ یہی ایڈورٹائزمنٹ تھی جو دشمن نے کی، حکومت، پیسہ، پروپیگنڈا، کہ لوگوں کے دلوں میں غیر کی محبت کو ڈالو۔ اور بار بار مصطفیٰ کیا دکھاتے رہے؟ کبھی نماز میں بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے ناقہ بن رہے ہیں، کبھی خطبوں کو روک کے اپنی گودی میں بٹھا رہے ہیں، کبھی اپنی زندگی میں جانے سے پہلے روزانہ سیدہ کے دروازے پہ آ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نہیں کہنا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ کہا دکھا دکھا کر تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو کیا کر رہا ہوں؟ اتار رہا ہوں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف، سورہ بقرہ کی طرف۔ موسیٰ گئے، سامری نے ایک نعرہ بلند کیا، کیا فصاحت و بلاغت قرآن ہے۔ سامری نے جو بنایا وہ کیا تھا؟ بچڑا۔ کبھی سوچا اونٹ کیوں نہیں بنایا؟ ہاتھی بڑا تھا، ہاتھی بنا دیتا، بندر بناتا، بچڑا ہی کیوں بنایا؟ کبھی غور کیا؟ یہ قرآن ہے، یہ وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ ہے، اس کو سمجھو، اس کو غور کرو۔ چیز وہی بنائی جاتی ہے جو سب سے پہلے آپ کے دل میں ہو۔ مجھے پتا ہو آپ کس سے محبت کرتے ہو، مثلا اب یہ ہم کبھی کبھی گاڑی میں جاتے ہیں نا، سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو فقیر بڑے تیز ہوتے ہیں، اب اچانک گاڑی میں مثلا کوئی ایسا ٹیگ تھا جو لٹک رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا مثلا یا علی، تو فقیر وہیں پہ اپنا مانگنے کا اسٹائل بدل دیتا ہے، فوراً کہتے ہیں علی کے صدقے میں تھوڑا دے دو، پنجتن تجھے آباد کریں، یہاں آتے یا علی مدد بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو بندہ پریشان، فقیر شیعہ بن گیا بھائی۔ یہ شیعہ نہیں بنا،
اس نے تیرے دل کو دیکھ کر اپنا بولنا بدل دیا. اسے پتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہے، اس کے نام پہ مانگوں گا تو دے گا. اور پھر دیکھتا ہے فقیر کوئی ایسا بندہ آ گیا، مونچھیں ہیں ہی نہیں، لمبی لمبی داڑھی، اسے تو نہیں بولے گا نا یا علی مدد. جو ہوگا تو وہ بھی شاید اسے لے لیا جائے. اب اسے کہتے ہیں یہ آئی کیو لیول شیطان کے پاس بھی تو ہے نا، اتنی انٹیلیجنس شیطان کے اندر بھی ہے نا کہ میں نے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. یہی تو کارنامہ ہے نا اولیاء الطاغوت کا. پہلے محبت ڈالو پھر بندہ خود اس کے پیچھے جائے گا. معاشرہ ویسٹرنائز کیسے بنانا ہے، لوگوں کے اندر ویلیو کو ڈی ویلیو کیسے کرنا ہے، اور ایک قبیح کو حسن کیسے بنانا ہے، وہ پہلے محبتیں ڈالتے ہیں، محبتیں ڈالتے ہیں، محبتیں ڈالتے ہیں، پھر آپ کے مزاج کو. سامری نے سب سے پہلے دیکھا کہ ان کے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے. ساری بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی. اب آپ کہیں گے مولانا بچڑے کی محبت کی تھی، بھائی جاؤ پھر سوچو، غور کرو، یہود کی تاریخ کو پڑھو. یہ قرآن صرف ترجمے کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے. ایک ہاتھ میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں دامن قرآن. پھر جاؤ در علی سے پوچھو کہ مولا بچڑا کیوں بنایا تھا، مولا علی جواب دیں گے، اہل بیت بتائیں گے. یہ دنیا کا مفسر تجھے نہیں بتائے گا. ایک بندہ آیا کہ یہودی تھا، مولا علی کے پاس آیا کہ یا علی میں ہر چیز کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. تھا یہودی پر فکر وہابیوں والی تھی. کس طرح بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کہ قرآن کی 3 آیتوں میں مجھے تناقض ملا ہے. یہ کیسی کتاب ہے جس میں تناقض ہے، یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے. کہ کون سی آیت ہے؟ کہ ایک آیت میں خدا کہتا ہے کہ روح میں نکالتا ہوں، دوسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملک الموت نکالتا ہے، تیسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملائک نکالتے ہیں. اب ایک بات ہو اللہ نکالے یا ملائک نکالیں یا ملک الموت نکالیں، تو اس میں تناقض ہے. امام نے کہا تناقض نہیں ہے، تیری سوچ میں تناقض ہے. یہ کتاب ہے صاحبان عقل کے لیے. اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، مولا علی سے نہ مانگو، امام حسن سے نہ مانگو، یہ شرک ہے، ان واسطوں کو کاٹو، ڈائریکٹ اللہ کی دربار میں جاؤ. یا آپ شرک کرتے ہو، مثلا خدا نخواستہ کو یہ بول دے کہ اللہ نے بیٹا دیا کہ مولا علی کی وجہ سے بیٹا ملا ہے، میں کربلا گیا تھا اس لیے بیٹا ملا، میں امام مشہد الرضا گیا تبھی مجھے شفا ملی، کہ یہ شرک ہے. وہی سوچ اس زمانے کے اندر بھی تھی کہ یا علی یہ تناقض ہے. کبھی خدا کہتا میں روح نکالتا ہوں، کبھی ملک الموت روح نکالتا ہے. یہ بھی نکتہ یاد رکھیے، بعض علماء کہتے ہیں ملک الموت، اسرافیل، جبرائیل، یہ ملائکۃ اللہ المقربین جو ہیں، ہمارے ہاں بعض علماء اس قدر ہیں کہ ان کے ناموں کو بھی بغیر وضو انسان مس نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے اللہ کے قریب یہ ملک مقرب ہیں. معصوم نے فرمایا، امام نے مثال دی، امام نے کہا ایک بلڈنگ کو دیکھو، ایک عمارت کا ایک مزدور جس نے اس عمارت کو بنایا ہے وہ بھی بولے گا کہ میں نے بنائی ہے. ایک انجینئر جس نے اس کا نقشہ بنایا ہے وہ بھی 4 لوگوں کو بولے گا یہ میں نے بنائی ہے. اور جس کی زمین تھی، جس نے مثلا امام بارگاہ کو وقف کی، مسجد کو وقف کی، وہ بھی 4 لوگوں کو بولے گا یہ مسجد میری ہے. کہ کس کی ہے؟ تو کہنے لگا یہ بات تو سچ ہے. کہا کیونکہ تینوں انوالو ہیں. اللہ بھی جب دنیا میں کام کرتا ہے وہ بغیر سبب کے نہیں کرتا، مسبب الاسباب ہے. اب مزدور کا گھر تو نہیں ہے لیکن بنانے میں اس نے بھی حصہ ڈالا ہے. جس نے زمین دی ہے اس کا بھی حصہ ہے، جس نے نقشہ بنایا ہے اس کا بھی حصہ ہے. لیکن اصل مالک وہی ہے جس نے سارے اخراجات کیے ہوئے ہیں. کہ اصل سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. لیکن بیچ میں یہ مسبب الاسباب ہیں، یہ سبب پیدا کرتے ہیں. تو قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے تو اگر دید علی سے سمجھو گے، نگاہ اہل بیت سے سمجھو گے تو مسائل حل ہوں گے. اب مولا سے پوچھا مولا بچڑا کیوں، ہاتھی کیوں نہیں بنایا، کوئی اور چیز کیوں نہیں بنائی؟ فرمایا کہ مصر میں ان کا جو سب سے بڑا خدا ہوتا تھا جس کا بت بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے وہ تھا بچڑا.
جیسے برہمن ہندوؤں کا ایک اعلیٰ ترین ذات جات ہے، اور جو وزیر و بادشاہ تھے، نیچے جو مزدور ہوتے تھے ان کو اجازت نہیں تھی وہ اپنے گھروں میں بچڑے کا بت رکھیں۔ ان کے لیے کوئی اور سینکڑوں خدا تھے۔ مثلا آج آپ انڈیا چلے جائیں، کوئی بندر کو مانتا ہے، کوئی ہاتھی کو مانتا ہے، کوئی بھینس کے بچڑے کو مانتا ہے۔ ہر چیز، ہر بندے کا عقیدہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ لیکن کسے اجازت ہے بچڑے رکھنے کی؟ جو بادشاہ تھا، جو وزیر تھا، کہ پوری زندگی ان کی خواہش رہی کہ ہمارے پاس بھی بچڑے والا خدا ہو۔ نچلی قومیں ہوتی ہیں نا، خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارا لائف سٹینڈرڈ بھی کیا ہو، فلاں بندے جیسا ہو۔ کہ اتنے انسپائر تھے وہاں کے مالدار طبقے سے، وہاں کے وزیروں کے، وہاں کے بادشاہوں سے، کہتے تھے زندگی ایسی ہو، خدا ان جیسا ہو، گھر ان جیسے ہوں، قصر ان جیسے ہوں، محلے ان جیسے ہوں۔ لیکن وہ اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے تم نچلی ذات کے لوگ ہو، تمہیں اجازت نہیں بچڑے کو خدا بنا۔ سامری جانتا تھا ان کے دل میں کس کی محبت ہے، ایسے کوئی علی کو نہیں چھوڑتا۔ پہلے دلوں کی محبتوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر انہی چیزوں کو انوالو کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو علی سے دور کیا جاتا ہے۔ کیوں ان کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بکریوں کے بچے دیے، پھر جب بچے بڑے ہو گئے پھر کسی کو بھیجا جا کر ان بچوں کو ذبح کرو، پھر پوچھا بچے ذبح کیوں کر رہے ہو اور کون کرا رہا ہے؟ کہ علی نے حکم دیا ہے۔ بچپن سے ان کے دلوں میں علی کے بغض کو کیا کر دو؟ ڈال دو۔ جس طرح آپ بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں علی اور حسین کی محبت کو ڈالتے ہو، وہ اسی طرح بچپن سے ان کے دلوں میں بغض اہل بیت کو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ قلب کو اگر آپ نے متاثر کر لیا، انسان کی زندگی بن بھی سکتی ہے، انسان کی زندگی بگڑ بھی سکتی ہے۔ بچڑا بنایا، جو ان کی دیرینہ خواہش تھی، ہارون کو چھوڑ دیا۔ بچڑا پرست تھے نا، کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے، سونے کا بچڑا۔ دوسری محبت سونے کی محبت۔ آج یہی عنصر آپ کو ہندوؤں میں ملتا ہے۔ ایک بھینس کے بچڑے کو مانتے ہیں، دوسرا ہندو سونے سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہاں، گولڈ کی چینز۔ اور تبھی اللہ نے سونے کو مرد پر کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ سونے کے جوتے، سونے کی جیکٹس، ہر چیز سونے کے پیچھے ہوتے ہیں، اور بچڑا پرست ہیں۔ یہ وہی کلو ملتا ہے وہاں سے۔ تبھی قرآن کہتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ یہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ جبت پر۔ جبت سے مراد ایجپٹ، مصر پر، مصر کی سیولائزیشن پر، والطاغوت، اور مصر کے نظام پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر سورہ آیت الکرسی میں کیا کہا؟ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو طاغوت کے ولی ہیں وہ ان کو نور کی وادیوں سے نکال کر ظلمتوں کے اندھیرے میں لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ اولیاء الطاغوت ہر زمانے میں، آج آپ نے دیکھنا ہے کہ طاغوت کا ولی کون ہے؟ جو لوگوں کو نور سے نکال رہا ہے، جو بچوں کو ہدایتوں اور مسجدوں اور امام بارگاہوں سے دور کر کے وادی ظلمت میں لے کر جا رہا ہے، اور تب تک دور نہیں کر سکتا جب تک تیرے بچے کے دل میں غیر کی محبت نہیں آ جاتی۔ اور غیر کی محبت کیسے آتی ہے؟ یہ میڈیا، یہ ٹی وی، جو دیکھتا ہے وہی محبت اس کے دل میں آتی ہے، جو سنتا ہے۔ کل میں نے مثال دی، ویلیوز کو ڈی ویلیو کرو۔ دینہم دنانیرہم۔ آج ایک مومن کا بیٹا مثلا ڈاکٹر ہے، مہینے میں 70,000 کماتا ہے۔ ایک اور مومن ہے، اس کا بیٹا 1 نمبر کا نکمہ ہے، لیکن اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے 2-2.5 لاکھ کما لیتا ہے۔ انچولی کی گلیوں میں ویلیو کس بچے کی ہے؟ جو زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ یہ ہے کہ ویلیو کو ڈی ویلیو بنانا۔ دینہم دنانیرہم، دین کیا بن جائے گا؟ سونا بن جائے گا، سکہ بن جائے گا۔ دوسرا اٹیک میں نے کل کی مجلس میں، قبلتہم نساؤہم، قبلہ کسے بنایا جائے گا؟ عورتوں کو بنایا جائے گا۔ گمراہی کا سبب، جس کا شکار سب سے زیادہ ہوں گی معاشرے میں، وہ خواتین ہوں گی۔ تبھی سیدہ سے پوچھا کہ بی بی، عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا جب وہ شوہر کے یا والد کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ گھر کے اندر، کہ گھر کے کونے میں۔ مطلب یہ نہیں کہ عورت گھر کے کسی دیوار کے کونے میں بیٹھی رہے۔ کلام کو سمجھو، کونے کا مطلب کیا؟ جتنا نام محرم سے دور رہے گی اتنا سیدہ کے قریب رہے گی۔
مظہر جمال مظہر جلال، عورت مظہر جمال ہے، مرد مظہر جلال ہے۔ پہرے دلوں میں جھانک کر دیکھا کہ ان کے دلوں میں محبت کیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ آج ایمان کس پر ہے، نوجوانوں کا یا لوگوں کا؟ آج ہم سب ویسٹرنائز ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران، ہمارا معاشرہ، ہمارا جوان، ہمارا پہناوا، ہماری سوچیں، ہمارا بولنا سب ویسٹرنائز ہو چکا ہے۔ آج جوان یہ تو سوچتا ہے فلاں جگہ پہ جاب کروں گا اتنے پیسے ملیں گے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں سوچتا وہاں جانے کے بعد میرے دین کا کیا ہوگا، میرے ایمان نہیں، کیونکہ دین ہم دنانیرہم۔ جب انسان دین کیوں بولا کہ دین دینار بنے گا، کیونکہ دین کے لیے حسین نے سر کٹایا، دین کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے، دین کے لیے اہل بیت نے اسارتوں کو برداشت کیا۔ خرجت الاصلاح امتی، امت کا دین بچ جائے، حسین قربانی دے رہے ہیں۔ آج یہی قربانی پیسے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہے، کثرت مال کے لیے، دینار کے لیے، سونے کے لیے، اپنی مالی معاشی اکنومیکلی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کے گلے کاٹنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ کدینہم دنانیرہم، دشمن تیرے دل میں اس محبت کو اتنا بڑا کرتا ہے کہ یہ محبت مقام مودت کو پکڑ لیتی ہے۔ سامری نے دیکھا ان کے دلوں میں زیادہ اس کو امت رسول سے ملا نہیں سکتا، مسائل بنیں گے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خطہ عرب میں ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت زیادہ تھی۔ ابن عباس کے بھائی اگر علی کے لشکر کو چھوڑ کے سامنے والے لشکر میں گئے، کتنے ہزار دینار کی لالچ میں، یہ پڑھیے تاریخ کو، قریبی ترین مولا کے ساتھی جب علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں کس لالچ میں؟ دشمن ہر کسی کو پیسے کی لالچ نہیں دیتا، کوئی انسان شہوت پرست ہے اسے شہوت کی دعوت دی جاتی ہے، کوئی مال پرست ہے اسے مال کی دعوت دی جاتی ہے، کسی کو گاڑیوں کا بڑا شوق ہے اسے گاڑی کی چابی کی لالچ دی جاتی ہے، کسی کو باہر فورن ٹرپ کا بڑا شوق ہے اسے ٹرپ کی لالچ دی جاتی ہے۔ ہر بندے کی محبت کا معیار ایک نہیں ہے، ہر کسی کو الگ الگ محبتوں میں جکڑا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی اور سونے کی محبت تھی۔ بچڑا بنایا سونے کا، موسیٰ کے قدموں کی مٹی کو اٹھایا اور اس بچڑے میں پھونکا، جب پھونکا تو بچڑا بولنے لگا۔ سجدہ ریز ہو گئے، نبیوں کی محنتوں کو برباد کیا، موسیٰ کی زحمتوں کو برباد کیا، پلٹ کے اپنی جاہلیت کی طرف چلے گئے۔ علی کا جملہ سننا، فرماتے میرے گلے میں ہڈی تھی، آنکھ میں کانٹا تھا، اگر تلوار اٹھاتا تو امت ٹکڑوں میں بدل جاتی اور واپس پلٹ کر اپنی جاہلیت میں چلی جاتی۔ یہ وہ خوف تھا علی ابن ابی طالب کو نا، ورنہ تلوار اٹھانا علی کے لیے کون سا بڑا ماجرا تھا۔ پلٹ کے اب جاہلیت میں عرب کیا تھے اور رسول نے عرب کو آ کر کیا بنایا، ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس سے سمجھو بنی اسرائیل کے لیے الساع بالساع، جو کچھ بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی۔ انہوں نے نبیوں کے گلے کاٹے، یہ میرے بچوں کے گلے کاٹیں گے۔ انہوں نے اسحاق کا گلا کاٹا تھا، یہ میرے حسین کا گلا کاٹیں گے۔ ظلم کیا ایک ایک نبی کے ساتھ، امتوں نے ظلم کیا، یہی ظلم آپ آل رسول کے ساتھ دے۔ بھائی ایک امام کو شہید کیا جائے نا، علی کے سر پہ ضربت، مولا حسن کو زہر، امام حسین کو شہید، امام زین العابدین کو زہر، جتنے امام ہیں کوئی اسارت میں کوئی زہر سے، یہ کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کی امت ہے جو یہ ظلم کر رہی ہے۔ صدق رسول اللہ، سچ کہا میرے نبی نے، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ اس امت نے کیا، یہ امتوں نے کیا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ سورہ بقرہ میں واضح طور پہ قوم میں جھگڑا ہوا، ایک جوان مر گیا، کہ موسیٰ بتاؤ کس نے قتل کیا؟ اللہ کا حکم آیا ان تذبحوا بقرۃ۔ مسائل میں جب گھرو نا، ان مسائل کا حل یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہ ایک
بقرہ بچڑے کو ذبح کرو، دل میں بچڑے کی محبت اور اللہ کہہ رہے ذبح کرو، محبتوں کو ذبح کرو، جب تک جس محبت سے دل لگائی ہوئی ہے وہ ذبح نہیں ہوتی تب تک خدا کی محبت تیرے دل میں نہیں آتی۔ محبت کو ذبح کرو، بہانے بنانے لگے، کیسا بچڑا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، رنگ کیسا ہو، سورہ بقرہ تو پڑھیے۔ اب یہ کوئی بہانہ ہے؟ یہ سوال کرتے گئے، خدا اور کلیئر کرتا گیا کہ تو سوال کرتا جا، میں بتاتا جاؤں گا۔ آج امت جب بتاتے رسول نے کہا 12 نقیب، 12 خلیفہ، غدیر خم علی کا ہاتھ بلند کیا، کتنے بہانے آتے ہیں، مولا کا یہ مطلب نہیں، مطلب دوست ہے، مطلب یہ ہے کہ یا علی انت منی منزلت ہارون من موسیٰ، اس معاملے پہ نہیں تھا، ایسا ہی کوئی نسبت دے دی تھی۔ جب کوئی بہانہ بنانے پر آئے تو 100 بہانے بنا لیتا ہے، لیکن اللہ نے بھی کہا میں خدا نہیں اگر تیرے بہانوں کا جواب نہ دوں۔ کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، صفراء لونہا، سب سے وہ بچڑا جو ان کو پسند تھا نا وہ پیلے رنگ کا، تھوڑا سونے جیسا رنگ ہو، وہ بچڑا اعلیٰ ترین بچڑا جسے خدا مانتے تھے۔ میں مثال دے رہا ہوں محبت کے لیے۔ ایک ہندو کے دل میں کس کی محبت ہے؟ گائے کی، بچڑے کی محبت۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اسے کیا مانتا ہے؟ اپنا خدا مانتا ہے۔ لیکن آپ کے دل میں تو اس کی محبت نہیں ہے نا، آپ جسے مانتے ہو آپ کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے گائے کو کاٹا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندو کے لیے کاٹا جائے وہ آپ کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ اتنی ویلیو ہے نا اس کے دل میں اس بچڑے کی۔ اب خدا کہہ رہا ہے کاٹ اس بچڑے کو، اب اللہ کو بول بھی نہیں سکتے کہ خدایا دل میں اس کی محبت ہے۔ تازے نئے مسلمان ہوئے نا، بتوں کو ادھر چھپا کے رکھا تھا، اللہ نے کہا تکبیر بولو تاکہ سارے بت نیچے گر جائیں نا۔ یہ محبت نکلی تو نہیں ہے نا، شراب کی محبت عرب سے نہ نکلی، نکال نہ سکے نا۔ مسیحیت کیوں محمد پہ ایمان نہیں لا رہی؟ نبی نے کہا مجھے پتا ہے تم سور کا گوشت چھوڑ نہیں سکتے۔ اٹلی میں، یورپ میں کئی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، وہ کرسچنز کہتے ہیں ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں، شراب کے مسئلے کو تھوڑا کمپرومائز کرو۔ بلڈ میں شراب چلا گیا ہے نا، اتنا پی کیسے چھوڑیں؟ یہ وہ محبتیں ہیں جنہیں قتل کرنا پڑتا ہے۔ علی کا چاہنے والا ہے، مجلس میں آتا ہے، لیکن ایک عادت ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ مولانا سب کچھ کروں گا۔ یہ اس مسئلے پہ تھوڑا کمپرومائز ہو جائے نا، بھئی نہیں ہو سکتا، یہ راستہ ایسا ہے یہاں کٹنا پڑتا ہے، یہاں قربانی دینی پڑتی ہے۔ امام کی ولایت کی دفاع کی باری آئے تو سیدہ خود کو قربان کر رہی ہیں، اور کیا دیکھنا ہے تجھے؟ جو طاہرہ ہیں، جو مطہرہ ہیں، جو دختر رسول ہیں، جو سیدۃ نساء الاولین من الاولین والآخرین ہیں، وہ بی بی ولایت کی بات جب امام کی جب بات آتی ہے، دین کی جب بات آتی ہے، درس کیا دے رہی ہے کہ ایک قدم پیچھے نہ رہنا، قربانی کی بات آئے تو خود کو قربان کر دینا۔ تب کاٹو اس بچڑے کو، بہانے بنائے، ڈھونڈا، ایک گھر میں بچڑا ملا۔ اس خاتون کے پاس گئے کہ بچڑا دیجیے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون کے پاس اللہ نے پھر پیغام بھیجا کسی فرشتے کے ذریعے، کہا ایسے نہیں دینا۔ کہا کیسے دوں؟ کہا جتنا بچڑے کا وزن ہے اس کے وزن کے برابر سونا لائیں۔ دوسری محبت کس کی؟ سونے کی محبت۔ اللہ نے کہا جب تک ان دونوں محبتوں کو قربان نہیں کرو گے تب تک نجات نہیں ملے گی۔ ایسے خدا معجزے نہیں دکھاتا۔ یہ مدینہ، یہ کربلا، یہ 14 سال زندانوں میں جانا، یہ کیا ہے؟ محبتوں کو قربان کرنا ہے۔ تو قرآن ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ آج مجھے سوچنا ہے میرے دل کا بچڑا کون ہے؟ ہم نے کتنے بچڑے پالے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں؟ ایسے کوئی منتظر امام زمانہ تو نہیں بنتا نا۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ مقام دیا، کیوں دیا؟ بما صبرو، اہل بیت کو مقام دیا ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے۔ رجب علی خیاط کتنے بڑے، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، خیاط کا مطلب درزی ہے،
اللہ نے مقام دیا کیونکہ اس نے گناہ میں کیا کیا؟ صبر کیا۔ ایران کے آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ایک بندہ حافظ قرآن بنا، بالکل ان پڑھ۔ اس کا ایک لمبا قصہ ہے، اللہ نے یہ کرامت اسے کیوں دی۔ آغائے بروجردی فرماتے ہیں کہ ہم مفاتیح الجنان کے کچھ الفاظ قرآن کی آیتوں سے ملاتے تھے، بعض حافظ قرآن بھی یہ پرکھ نہیں پاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا مفاتیح کا جملہ ہے۔ مثلا دو قرآن کی آیتیں، بیچ میں آپ نے دو لفظ مفاتیح کے ایڈ کر دیے تاکہ حافظ یہ ریکگنائز کر سکے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا مفاتیح کے جملے ہیں۔ کہ بڑے بڑے حافظ بھی بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن جس کو اعجاز امامت سے اللہ نے حافظ بنایا تھا، آغا بروجردی کہتے سامنے اس کی کتاب رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ قرآن ہے، پڑھو۔ کہتے پڑھتا پڑھتا جب ان الفاظ پہ پہنچتا تھا نا جو مفاتیح کہتے تھے آغا بروجردی یہ قرآن نہیں ہے۔ ان پڑھ آدمی کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ قرآن کے لفظوں سے نور نکل رہا ہے؟ وہ نور میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ نور مجھے ان لفظوں میں نظر نہیں آ رہا۔ دل کی محبتوں کو پرکھو کہ کہیں ہم نے ان کی طرح اپنی محبتوں کو بدلا تو نہیں ہے۔ مقام مودت پر آؤ۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ولی خدا کے لیے سب کچھ بندہ کیا کرے؟ قربان کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چند آیتیں سورہ انسان یا سورہ حل عطا یا سورہ دہر، متفقاً علیہ فیصلہ ہے کہ یہ سورہ کس کی فضیلت میں ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی۔ حاکم اسقانی تقریباً 24 طریق سے، یعنی 24 طرق، 24 روایتوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آیتیں کس کی فضیلت میں ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں۔ کہ مولا حسن و حسین بیمار پڑ گئے، سیدہ اور مولا علی نے نظر کی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم 3 دن کیا رکھیں گے؟ روزے رکھیں گے۔ اور جب روزے رکھے تو پہلی رات دروازے پر کوئی مسکین آیا، کوئی دوسری رات کوئی یتیم آیا، تیسری رات کوئی اسیر آیا۔ پھر خدا نے ان کی فضیلت میں سورہ دہر کی ان آیتوں کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ مسلمان قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن پر توجہ نہیں دیتا۔ اس کے بجائے کہ ہم ممبر پہ زیادہ دشمنان اہل بیت کا ذکر کریں، اگر ہم ممبر پر بیٹھ کر صرف اہل بیت کا ہی ذکر کریں، کیوں اپنا ٹائم ان کے لیے ضائع کریں؟ آپ زیادہ سے زیادہ فضائل اہل بیت قرآن کی آیتوں سے، حدیث سے پڑھو۔ جب اتنا سنیں گے تو وہ بھی اپنے بڑوں سے پوچھیں گے اگر ادھر بھی کچھ ہے تو بتا۔ اتنی ساری فضیلتیں خدا نے قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ اب مختصر وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے، ان آیتوں کو سنیے کہ خدا کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ کچھ بندے ہیں جو ابرار ہیں۔ ابرار کہتے ہیں بندگان خاص کو۔ یشربون وہ پیتے ہیں، من کأس جنت میں ایک جام دیا جائے گا، کان مزاجها کافورا، جس کا مزاج جو ہے، جس کا ذائقہ جو ہے، جس کی خوشبو جو ہے وہ کافورا ہے، کافور جیسی ہے۔ اب یہ جو ابرار ہیں جو پئیں گے اس جام کو، اس جام کا جو پانی ہے وہ کہاں سے آیا ہے جس سے ابرار سیراب ہوں گے؟ مثلا آپ نے مجھے گلاس میں پانی دیا، کبھی کہتے مولانا یہ آب زمزم ہے، کبھی کہتے یہ منرل واٹر ہے، مولانا مشہد مقدس کا پانی ہے۔ تو یہ ابرار جس پانی سے سیراب ہوں گے، جب ان کو جام پلائے جائیں گے جن کا ذائقہ کافورا ہے، وہ کہاں سے ہوگا؟ کَعَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ اس چشمے سے ہوگا جس چشمے سے عباد اللہ پیا کرتے ہیں۔ لقب ملا عباد اللہ، اور یہ عباد اللہ کون ہے؟ یفجرونها تفجیرا، یہ عباد اللہ وہ ہیں، تفجیر کہتے ہیں کہیں سے چشمے کا پھوٹنا،
ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنے چشموں کو جاری کر دیتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، یعنی جہاں ان کی مرضی ہے وہاں پہ چشموں کو جاری کرتے ہیں۔ جناب ذوالقرنین کے لیے بھی یہی آیت ہے، اما ان تعذب او تتخذ فیہم سبیلا، اے ذوالقرنین تیری مرضی ہے، تو جسے چاہے عذاب کرے، جس کے ساتھ چاہے تو اچھا سلوک کرے۔ پروردگارہ کیا میں کسی بے گناہ کو سزا دے سکتا ہوں؟ کہ تیرا اختیار ہے ذوالقرنین۔ یہی اختیار ابرار نہیں بلکہ عباد اللہ کو دیا جا رہا ہے کہ جہاں چاہیں چشمے کو جاری کریں، جہاں چاہیں چشمے کو جاری نہ کریں۔ مطلب تصور کرو ابرار کے ہاتھ میں ایک جام ہے، اس جام میں عیناً یشرب بہا، جہاں جس چشمے سے عباد اللہ سیراب ہوتے ہیں اس کا ایک قطرہ جب جام ابرار میں جاتا ہے تو اس کو پینے سے ان کو ایک لذت اللہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ اب عرفہ فرماتے ہیں یہ جو قطرے آپ دیکھ رہے ہیں نا جو چشمہ عباد اللہ سے ہے، کبھی خدا یہ قطرہ اب اہل بیت کی مرضی ہے جس کے جام میں چاہیں جاری کر دیں، کہ یہ قطرہ سلمان کو ملا، وہی عباد اللہ کا ان کے چشمے کا قطرہ ہے، یہ وہ لذتیں ہیں جو خدا اب ان کی مرضی ہے، وہ جسے چاہیں سلمان بنائیں، جسے چاہیں ابو ذر بنائیں، جسے چاہیں خمینی بنائیں، جسے چاہیں قاسم سلیمانی بنائیں، یہ ان کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اس چشمے سے کیا کرتے ہیں؟ سیراب کرتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ تعارف خدا کروا رہا ہے، یہ ہیں کون؟ یہ عباد اللہ کون ہیں جو ابرار کے جام میں چشمے کا پانی ڈالتے ہیں اور انہیں سیراب کرتے ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں یوفون بالنذر، جو انہوں نے نذر کی تھی اس پر وفا کرتے ہیں، جو انہوں نے، میں نے کہا نا 3 دن روزہ رکھا، نذر کی کہ خدا حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، کہ یوفون بالنذر، یہ نذر پر وفا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ، واللہ اس سے واضح قرآن کیا بتائے؟ تاریخ کی ساری شخصیات کو کھڑا کر دو، سارے اصحاب رسول کو کھڑا کر دو، ساری اولاد رسول کو کھڑا کر دو اور دیکھو یہ صفت کس کے اندر ہے؟ یوفون بالنذر، اپنی نظر پہ وفا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کا شر بڑا عظیم ہے، قیامت۔ میں نے کہا اگر اس خوف خدا کو کہیں دیکھنا ہے تو علی کی دعائے کمیل پڑھو۔ بعض بے وقوف شیعہ کہتے ہیں یہ دعائے کمیل علی کی نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ امام سجاد کا نہیں ہے، جو فضیلت خدا اہل بیت کی سورہ انسان میں بتا رہا ہے وہ مٹانے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ کہ مولا علی نے کون سے گناہ کیے تھے، امام زین العابدین نے کون سے گناہ کیے تھے، ایسی ایسی توبائیں کر رہے ہیں اہل بیت، یہ صفت ابرار ہے جس کا ذکر خدا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے صحابی گزرے پر کسی نے دعائے کمیل جیسی دعا نہیں پڑھی، کسی نے صحیفہ سجادیہ جیسا صحیفہ نہیں دیا، کیونکہ خوف خدا اگر کسی کے وجود میں نظر آتا ہے وہ وجود اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ جملے کیوں کہے جناب سیدہ کے لیے؟ میرے مولا فرماتے ہیں جب ہماری دادی نماز پڑھتی تھی ترتعش وجودہا، بی بی کا وجود کی ایک ایک ہڈی اللہ کے جلال کو دیکھ کر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ کیوں امام حسن کے لیے جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، جب اس دن کو مولا علی، کل میں نے کچھ جملے کا دعائے کمیل پڑھیے، یہ فضیلت علی بن ابی طالب ہے کہ ایک طرف رجا امید خدا بندی، ایک طرف خوف، اگر ان دونوں کو اگر کسی جگہ پہ کسی نے جمع کیا ہے وہ علی بن ابی طالب نے کیا ہے۔ کہ فرماتا ہے خدا کہ میں نے کل جملہ کہا کہ مولا فرماتے اگر زندگی میں بڑی نیکیاں کی ہیں نا پھر بھی دل میں خوف رکھو کہیں نہ کہیں تیرے گناہ کی وجہ سے خدا تجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں نا پھر بھی دل میں رکھو کہ خدا کریم ہے مجھے جنت میں بھی بھیج سکتا ہے۔ ان دونوں کو جمع کیا ہے دعائے کمیل میں علی بن ابی طالب میں۔ کہ خدا علی کو یقین نہیں آتا تیرے رحم کو دیکھ کر کہ تو کسی کو، تیرے رافت کو دیکھ کر تو بندوں کو جلائے گا، لیکن نہیں خدا جب میں تیری قسم سنتا ہوں نا کہ تم نے قسم کھائی ہے تو شیطان اور شیطان کے بچوں کو اور ان کے ماننے والوں کو جہنم سے بھر دے گا، تو پھر خوف طاری ہو جاتا ہے۔
یہ تیری قسم ہے جو یقین دلاتی ہے۔ پھر اللہ کی رافت، پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے ان بندوں کی۔ پہلی صفت یوفون بالنذر، اپنی نظر پر وفا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور کیا خدا واضح کر، یہ ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے۔ اور اطعام کرتے ہیں علی حبہ، اپنی محبت میں نہیں، میری محبت میں، مسکینن و یتیمن و اسیرا۔ اور جب اطعام کر بھی لیتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اگر ہم تجھے دے بھی رہے ہیں تیری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، ہم نے لوگوں کو بتا بتا کر نہیں دیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو خیرات دیا ہے، لوجہ اللہ، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے وجہ کے لیے دیا ہے۔ اے خدا تو ہی جانتا ہے کہ علی دے رہا ہے تو تیری خاطر، رات کے اندھیرے میں پیٹھ پہ بوریاں اٹھا کر یتیموں کے دروازوں پر جا کر دے رہے ہیں۔ ارے یتیم کو بھی نہیں پتا تھا کہ دینے والا کون ہے، جب 3 راتیں علی بستر پر آئے تو کوفے کے یتیموں کو پتا چلا کہ رات کے اندھیروں میں خیرات دینے والے کون ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ پھر فرمایا کیا بولتے ہیں، انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے خدا سے، یومن کانا عبوسا قمطریرا، وہ دن جو بڑا ڈارک ہے، بڑا عبوس ہے، وہ قیامت کا دن۔ آغا قراتی فرماتے ہیں وائے ہو ہم پر، اہل بیت اس دن سے ڈرتے ہیں، امتی نہ ڈرے، اس کا ماننے والا قیامت کے دن سے نہ ڈرے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب گنہگار اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، جب آواز آئے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے آج امت ڈر نہیں رہی، حسین قتل ہو گئے، نبی کی بیٹی پر ظلم ہوا۔ فرمائیے صفت ہے ان کی جو کہتے ہیں نخاف من ربنا یوما فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم۔ آگے بہت ساری آیتیں ہیں وجزاؤہم بما صبروا، جزا کیوں ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا، صبر حسین، صبر سیدہ، صبر اہل بیت، اللہ جزا دیتا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا، جنتاً وحریرا۔ آگے بھی بہت سارے فضائل ہیں وَيَسْقَوْنَ فِيهَا، اب یہ فضیلت اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت۔ ابرار کو کون پلا رہے ہیں، عباد اللہ، لیکن یہ جو عباد اللہ ہیں انہیں کون جام پلائے گا، وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو خدا پلائے گا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جس پانی سے یہ پیئیں گے یعنی اہل بیت، اس کا نام ہے سلسبیلا۔ اور اللہ کی آواز آتی ہے ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ تمہاری جزا ہے اور خدا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تبھی کہا نا جب قیامت کے دن امتوں کو بلایا جائے گا، خدا فاطمہ کا شکریہ ادا کرے گا کہ سیدہ تیرے بیٹوں نے سب کچھ قربان کیا۔ آگے بھی فضیلتیں ہیں کتاب مکنون کی اور مقام علیین کی، اور قرآن کیا بتائے اہل بیت، اس سے اور عیاں کیا ہو، یہ وہ مقربون ہیں، یہ وہی مطہرون ہیں، ان کے دامن سے اگر دامن ملائے رکھو گے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ دن میں آدھا گھنٹہ نکالو، مصلی پہ بیٹھو، قرآن کو کھولا کرو، ایک ایک آیت پہ غور کیا کرو، فکر کیا کرو، اس سے تجھے کتنی غذا مل رہی ہے، اپنے وجود کو بنایا کرو۔ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہتی بی بی میرے حق میں دعا کریے، میرا شوہر بڑا پریشان ہے۔ کہ کیوں پریشان؟ کہ اس نے آپ کی ایک بات سنی ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جو آپ کے شیعہ ہیں۔ تو بی بی نے کہا ہم نے یہ بات کہی ہے
کہ وہ رو رہا ہے کہ میرے اندر شیعوں والی صفات نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ بی بی نے کہا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے جو شیعہ ہیں، اور وہ بھی جنت میں جائیں گے جو ہمارے شیعوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، شیعہ جنت میں جائے گا بغیر حساب۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے بتائیں گے کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ کا جو حساب اور کیلکولیٹر وہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے حساب و کتاب لمبا کیا، چہرہ بتائے گا۔ تبھی فرمایا ہر دعا میں یہ ہے نا، اے خدا اس دن میرے چہرے کو کیا کرنا، نورانی کرنا۔ علماء فرماتے جب رو نہ تو اللہ کو بولا کرو اے خدا جو آنکھیں حسین پہ روتی ہیں کیا تو ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ جن سینوں میں حسین کی محبت ہے کیا تو ان سینوں کو جلائے گا؟ دعائے کمیل کے جملے یہ راتیں شب جمعہ توبہ کی راتیں بھی پڑھا کریں کہ اے خدا میں نے جتنے گناہ کیے یہ گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے، غفلت میں کیے، نادانی میں کیے۔ بولا کرو امام زمانہ اگر آپ کا دل دکھا بھی ہے نا میرے عمل سے، مولا میں نے دشمنی میں نہیں دکھایا۔ حور کو کیوں بخشش ملی؟ کیونکہ حور نے حسین کا راستہ مولا کی دشمنی میں نہیں روکا تھا۔ آیا معافی مانگی، مومنین کہتے ہیں مولانا کیسی معافی مانگیں؟ معصوم فرماتے ہیں توبہ کرو شب جمعہ توبۃ النصوح۔ فرما شیعہ ڈائریکٹ جائے گا لیکن جو محب ہے حساب دے کر جائے گا، اور کہا اگر اس حساب سے بچنا چاہتے ہو دنیا میں توبہ کرو۔ یہ توبہ کے دروازے اللہ نے رکھے۔ ساری رات ہم کہاں پہ بتا دیتے ہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، بندہ 10 منٹ 15 منٹ اپنے رب سے راز و نیاز کرے۔ اور کمیل کہتے ہیں جب علی دعائے کمیل پڑھتے تھے پوری دعا علی سجدے میں پڑھتے تھے، جب سر سجدے سے بلند کرتے تھے جس خاک پہ سجدہ تھا وہ علی کے آنسوؤں سے خاک گیلی ہو جاتی تھی۔ دعائے عرفہ تو پڑھو۔ امام حسین کے لیے سیدہ زینب فرماتی یا رب یا رب یا رب کہتے کہتے حسین زمین پر گر پڑے۔ یہ عشق اہل بیت کو اپنے خدا سے، آج اتنی غفلت خدا سے، جس پروردگار عالم کی الفت و محبت کے لیے سب کچھ آل رسول نے قربان کیا۔ کتنے گھر ہیں ہمارے جن میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھو۔ کوئی کہتے مولانا حاجت قبول نہیں ہوتی، بچہ بیمار ہے، بھئی دعائے کمیل پڑھو، پڑھنے کے بعد پانی پہ پھونکو۔ معصوم فرماتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہ گناہ کی وجہ سے نا، گناہ ہٹے اللہ دعا کو قبول کر دے گا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، بھئی حکم خدا ہے اور آیت قرآن ہے، مجھ سے مانگو میں استجابت کروں گا۔ کیسے ممکن ہے خدا بولے اور ہم مانگیں اور وہ نہ دے؟ رکاوٹ ہے، کچھ دعائیں اوپر جاتی نہیں ہیں، تیرے گناہوں سے کیا کرتے روک دیتے ہیں۔ مثالاً بیان کرتا ہوں، ایک چڑیا کو اڑنے کی طاقت ہے، چھوٹا سا پتھر اس کے پر سے باندھ دو وہ اڑ نہیں پائے گی۔ یہ گناہ ہیں جنہوں نے تیری پرواز کو کیا کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ آئے مظاہری جب یہ جملہ پڑھتے تھے نا دعائے کمیل کا کہ خدا میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، غفلت میں کیا۔ پھر مولا فرماتا ہے خدا کیسے ممکن ہے یہ جہنم میں جائے، وہاں سے بھی تجھے آواز دے گا یا رب یا رب۔ کیسے ممکن ہے تو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے اور اس کی آواز کو سنے اور لبیک نہ کہے؟ لیکن آغا مظاہری ایک اور جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں خدا چلو اگر تیرا فیصلہ ہے اس بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے مجھے منظور ہے، اگر تیرا فیصلہ ہے، لیکن اے خدا مجھے جہنم میں بھی وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے حسین کی سکینہ کو تماچے مارے۔ فرماتا ہے خدا میں بد ہوں، بد سے بھی بدتر ہوں، لیکن میں عاشق حسین ہوں۔ پھر مولا یہ بھی فرماتے ہیں اے خدا جب تو اپنے محب کو جہنم میں ڈالے گا تیرا دشمن ہنسے گا نہیں، میرا مذاق نہیں اڑائے گا، تو کبھی اپنے چاہنے والے کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اے خدا میں عاشق حسین ہوں۔
میں عاشق علی ابن ابی طالب، بس توبہ کرنے کی دیر ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ کہتے ہیں آج تو سدھر جا اور میرے دروازے پہ آ۔ حب ذات تو حسین میں ہے، نہ اولاد حسین میں ہے۔ راستہ روکا حسین کا، کوفے جاتے مولا تو ماجرا کوئی اور ہوتا۔ توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کیا ہے؟ ایسی توبہ کہ جس کے کرنے کے بعد بندہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ یا معصوم نے فرمایا کہ گناہ کے توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ سے تو نے توبہ کی ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ جوانی میں کوئی گناہ کیا ہے، چار دوستوں میں اس گناہ کا ذکر کر رہے ہو، لذت لے رہے ہو اس گناہ کو بیان کرتے ہوئے، رات کو بستر پر سو رہے ہو، جوانی کی رنگینیوں کے گناہوں کو سوچ کے محظوظ ہو رہے ہو کہ گناہ معاف نہیں ہوا، تو اللہ کی دربار میں رو نہیں رہا، اپنا مذاق اڑا رہا ہے کہ نفرت ہو جائے گناہ سے۔ اور واللہ اگر اس کو دیکھنا ہے نا، کربلا میں حر کو دیکھو، سردار ہے قبیلے کا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، آیا امام حسین کے مقابلے میں، مولا حسین نے آنکھوں سے پٹی اتاری، کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ حسین نے تو تجھے معاف کر دیا۔ کہ مولا ہے کاش اندھا ہو جاتا۔ شرمندگی ہے کہ ذلیلا خاضعا منکسرا، دل ٹوٹا ہوا ہے خدایا، ذلیل ہوں تیرا بندہ، اے کاش بھی یہ کام نہ کرتا، کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ حسین نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور ہم نے معاف کر دیا۔ ہاتھوں کو دیکھا رسیاں بندھی ہوئی ہیں، غلام بن کے آیا ہے، اسیر بن کے، یطعمون الطعام علی حبہ یتیما ومسکینا واسیرا۔ کہو امام حسین کو، کہو امام زمانہ کو کہ مولا میں اسارت گناہ میں ہوں، آپ ہی اس اسارت سے مجھے آزاد کر سکتے ہیں۔ مولا میں گندی عادتوں کی اسارتوں میں ہوں، میں حرام کی نگاہوں کی اسارتوں میں ہوں، میں حب دنیا کی اسارت میں پھنسا ہوا ہوں، مولا مجھے نکالیے۔ کون نکالے گا؟ امام نکالیں گے نا، جو وقت کا امام ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے حر کے ہاتھوں کی رسیاں کھولی، کہا حر ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے پر کبھی آپ کے گھوڑے کی لجام میں نہ پڑتے۔ ایسا امام کس کو ملا جو خدا نے آپ کو دیا؟ دونوں باہیں پھیلا کر حر کو سینے سے لگایا۔ میں کہوں مولا کہہ دیتے اور میں نے تجھے معاف کیا، لیکن حسین نے کہا نہیں، ہم رؤوف ہیں، سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا حر، حسین کے سینے سے لگ جا۔ شیخ مفید کو امام زمانہ نے بھیا کہا، مقدس اردبیلی کو بھیا کہا، حبیب ابن مظاہر کو بھیا کہا، حر کو حسین بھیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مقام اگر مل جائے نا کسی کو، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ حر اگر حر بنا تو ادب زہرا کی وجہ سے، ادب تھا بی بی کا۔ کہ حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، آپ کی ماں زہرا ہے۔ خدا کی قسم اتنا ادب مدینے والوں میں ہوتا، کبھی پسلیاں نہ ٹوٹتی، کبھی دروازے کو آگ نہ لگتی۔ عجیب ہے واقع کربلا۔ کہتے حسین نے سینے سے لگا لیا، ہاتھوں سے رسیاں چھڑوا لی، آنکھوں سے پٹی اتار لی، بھیا بول دیا، لیکن تاریخ لکھتی ہے حر کا رونا رک ہی نہیں رہا۔ آنسو ایسے بہ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات ہو۔ حسین دلاسا دے رہے، حر آرام سے بیٹھ جا، رو کیوں رہا ہے؟ بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، لشکر کا سپہ سالار، قبیلے کا سردار، لیکن نہیں، روئے جائے روئے جائے، حسین دلاسا دیے جائیں، حر چپ کر جا۔ کہ مولا ایک کام کی اجازت مانگتا ہوں۔ کہ بول حر۔ کہ مولا معاف کیا؟ کہا اور حسین نے معاف کی۔ مولا کہ اگر اجازت ہو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں۔
امام نے کہا اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر حسین نے معاف کیا تو زہرا کی بیٹیوں نے بھی معاف کیا۔ ہم اہل بیت کا اخلاق ایک ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امام معاف کرے، اس گھرانے کی کوئی بچی تجھ سے ناراض ہو، ایسا نہیں ہے، اور میں نے معاف کیا، سب نے معاف کیا۔ اطمینان سے بیٹھ، مطمئن نہیں ہوا کہ نہیں مولا اجازت دیجئے خیموں کے بیچ میں جاؤں، خاک پہ بیٹھوں، فریاد کروں، معافی مانگوں۔ امام نے کہا اور تیرے اصرار کی وجہ کیا ہے؟ پھر رو پڑا، گھٹ گھٹ کے رونے لگا۔ کہا اور بتا تو صحیح، اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ مولا مجھے یاد ہے جب آپ کی سواری کو روکا تھا، مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مولا وائے ہو مجھ پہ، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، اور ان عزاداروں کا تیری عظمت کو سلام۔ ارے رات کو روتی تھی تو کہتے تھے ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی، دن کو رویا کرے، نہ دن کو رونے دیا نہ رات کو رونے دیا، بیت الحزن بنا کے اکیلی روتی رہی۔ یہ مقام اور کا ہے کہ عباس اس کی تسلی کے لیے اعلان کر دو۔ اعلان ہوا، خیام حسینی کے بیچ میں گیا، خاک کربلا پہ بیٹھ کے مٹی سر میں ڈالی، امامہ سر سے اتارا، فریاد کر کے کہنے لگا اے زہرا کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے۔ کتنا کریم ہے یہ گھرانہ، میری جان قربان بی بی زینب پر۔ کہتے ہیں اگر علی اور سیدہ کی صفات کو جمع کیا جائے تو زینب بنتا ہے۔ عورت ہونے کے ناطے فاطمہ ہے، فصاحت و بلاغت کے عنوان سے علی ہے۔ بچوں سے پوچھا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے، حسین نے معاف کیا، اب زینب کی باری ہے۔ کہ بچے بڑے ادب سے جانا اور سلام کرنا، اور اس طرح سلام کرنا۔ بچے آگے بڑھے، اور خاک پہ بیٹھا ہے، رو رہا ہے، جھک کے کہا کہ ماموں ہر۔ حسین نے بھیا کہا، زینب نے بھیا کہا، یہ وہی ابرار ہیں عیناً یشرب بہا عباد اللہ، جن کو اس چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ کہ ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں، رو پڑا، کہ مجھ گنہگار کو بھائی نہ کہے۔ اگلے جملے نے اور کے کلیجے کو پارا پارا کیا کہ فوراً اٹھ کے میدان جنگ میں شہادت کا جام پینے چلا گیا۔ کہ زہرا کی بیٹی کہتی ہیں اور آج میں تم سے شرمندہ ہوں۔ یہ سننا تھا اور تڑپنے لگا کہ بی بی مجھ سے شرمندہ ہے۔ کہاں اور علی کے در پہ جب بھی کوئی مہمان آیا کبھی پیاسا نہیں گیا۔ کیا کریں کہ آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن اے اور زہرا کی بیٹی کا وعدہ ہے قیامت کے دن عیناً یشرب بہا عباد اللہ، جب حوض کوثر ہوگا نانا کو کہوں گی تجھے حوض کوثر سے پلائے، کیونکہ تو اس وقت آیا جب میرا حسین تک و تنہا رہ گیا تھا۔ ایسے نہیں فرمایا کہ جب بھی کوئی میرے حسین پہ روتا ہے میں زہرا ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہوں، یہ ضائع نہیں ہوتے۔ ایسے نہیں کہا کہ قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے پر دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، جو ایک حسین پہ روئے دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ آج کی رات مخصوص ہے زیارت امام حسین سے بھی، پرسادیں اپنے مولا کو ان کی والدہ کی شکستہ پہلو کا، پرسادیں امام زمانہ کو۔ نہیں معلوم میرے مولا کہاں موجود ہے، شاید آج کی رات کربلا میں ہو، شاید شام میں ہو،
شاید جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ ہو۔ عجیب جملے ہیں، فرمایا شیعو جب جب آنکھوں میں آنسو ہونا سب سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کیا کرنا، اے خدا امام کا ظہور فرما، وہ جو منتقم خون حسین بن علی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کے یتیمی پر، میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پر، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، آسماں کہتی ہیں غسل دیتے دیتے علی کی چیخیں بلند ہوئے، ذرا علی کے گھر کے ماحول کو سمجھ کے رونا، پہلے کا بچوں آہستہ رو، فضا کہتی ہیں بچوں نے قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا تھا، کہیں کوئی بچوں کے رونے کی آواز نہ سن پائے، لیکن ایک مرتبہ علی کی فریاد بلند ہوئی، آسمان کا مولا بچوں کو کہا آہستہ رو، لیکن خود بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ اپنا سر دیوار پہ مار کے کہنے لگے اسماء، میں نے وہ زخم دیکھ لیے جو زہرا چھپا رہی تھی، میں قربان علی کی مظلوم
محرومیت میں دو ہی جنازے ہیں جنہوں اندھیری رات میں غسل دیا گیا تھا. ایک جنازہ زہرا کا، دوسرا ننھا سا جنازہ شام کے زندان میں. یہاں بھی علی نے بلند بلند آواز میں فریاد کی، وہاں بھی ایک علی ہے. علی نے جب پہلو دیکھا بلند بلند آواز سے رونے لگے. جب زندان شام میں امام زین العابدین کی نگاہ کرتے پہ پڑ گئے. غسالہ نے کہا مولا کیا کرتا اتار کے غسل دو. غور کرنا، ان دونوں بیویوں کی مصیبتیں آپس میں بڑی ملتی ہیں. جب وصیت کی فرمایا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل. تیسری وصیت کی علی جب غسل دو میرے بدن سے کرتا نہ اتارنا. غسالہ نے کہا مولا سجاد کیا بدن سے کرتا اتار؟ امام نے کہا کرتا نہ اتارنا کیونکہ کرتا زخموں سے مل چکا ہے. یہاں کرتا جدا ہوگا، یہاں بچی کے بدن سے خون. السلام علیکم